اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب عرفان قادر گورنر ہاؤس میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جو سیاستدان ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کا احتساب بالکل دوسرے ادارے کرتے ہیں، وہ خود نہیں کرتے۔ اگر وہ بدعنوانی کے مرتکب ہوں یا کسی وجہ سے وہ ڈسکوالیفائڈ ہو جائیں، نااہل ہو جائیں، تو ان کی نااہلی بھی وہ خود نہیں کرتے، بلکہ وہ الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ جاتا ہے، یا پھر اگر کوئی کرپشن یا بدعنوانی کا معاملہ ہو تو وہ معاملے جو ہیں وہ مختلف نیب میں بھی جاتے ہیں، اور باقی اتھارٹیز ہیں اینٹی کرپشن کی، ادھر بھی چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے بیوروکریٹس کے معاملے جو ہیں وہ بھی اپنا اس طرح کا احتساب جو بدعنوانی کا ہے، یا جہاں پہ کہ فوجداری ریپرکشنز ہوتے ہیں، کرمنل کانسیکوینسز ہوتے ہیں، کرائم کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، تو وہ معاملات جو ہیں وہ مختلف عدالتوں میں جاتے ہیں۔ اور اگر ان کے معاملات پرسو نہ کیے جا رہے ہوں، سیاستدانوں کے اگر بدعنوانی کے ایشوز جو ہیں ان کو ڈورمنٹ رکھا جائے یا پرسو نہ کیے جائیں، یا بیوروکریٹس کے، تو ہمیں پتہ ہے پچھلے اتنے سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ بہت ایکٹیو ہوتی ہے، اور وہ پھر کہتی ہے کہ ان کے معاملات جو ہیں وہ بھجوائے جائیں نیب کو، اور نیب کو بھی پھر ڈائریکشنز دی جاتی ہیں، وزراء اعظم کے خلاف بھی دی جاتی ہیں، بیوروکریٹس کے خلاف، وزراء کے خلاف، کہ آپ ان کو چلائیں۔ تو لہٰذا اس بدعنوانی سے مبرہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو پھر وہ اس کو بھگتنا تو پڑے گا، اس کا احتساب ہوگا، اور ایک احتساب اکراس دا بورڈ ہے۔ لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جج صاحبان جو ہیں انہوں نے کافی حد تک احتساب جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، وہاں پہ وہ خود احتسابی کرتے ہیں۔ اگر ہم انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھیں تو پھر اگر ججز اپنی خود احتسابی کرتے ہیں اور کوئی اور ادارہ ان کی احتساب نہیں کرتا یا کرنے نہیں دیتے، تو پھر باقی اداروں میں بھی پھر خود احتسابی ہونی چاہیے۔ پھر بیوروکریٹس جو ہیں وہ بھی خود احتسابی کر لیا کریں، اور جو ہمارے سیاستدان ہیں یا پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بھی خود احتسابی کر لیا کریں۔ لیکن somehow ایسا ہوتا نہیں ہے، اور چونکہ انصاف کا ترازو اگر سامنے رکھیں اور آئین کے بہت ساری شقیں رکھیں، جس میں خاص طور پہ ڈیو پروسیس شامل ہے، پرنسپل آف فیئر ٹرائل، یہ سب، اور یہ بھی کہا گیا کہ قانون جو ہے سب کو ایک ہی طرح سے اپلائی کرے گا، اور کسی کو استثناء بھی نہیں ہے فرام کرمنل پروسیکیوشنز، تو somehow آج کے پاکستان میں میری کچھ تحفظات ہیں عدلیہ کے ڈیسیجن میکنگ میں، خاص طور پہ جہاں پہ کہ جج صاحبان کی جو مس کانڈکٹ کے زمرے میں جو چیزیں آتی ہیں، وہاں پہ جو انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل بنائی ہے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل تقریباً ایک ڈورمنٹ سی چیز ہو گئی ہے، اور وہ بالکل اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ ابھی بڑی ریسنٹلی ایک سابق چیف جسٹس کا معاملہ آیا سپریم کورٹ میں، ایک پٹیشن میں، آرٹیکل 184(3) میں۔ یہ جج صاحب ہیں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، ان کا معاملہ آیا، اور جب وہ پہلے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں آیا تو انہوں نے کہا کہ جو جج ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کے خلاف اب نہیں پروسیڈ کر سکتے، اور اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ معاملہ انفرکچس ہو گیا ہے۔ اور جب اس پہ ایک پٹیشن فائل کی گئی لیٹلی، تو وہ پٹیشن بھی غالباً اس پہ کوئی فیصلہ صادر کر دیا ہے، لیکن ابھی ڈیٹیلڈ فیصلہ میری نظر سے نہیں گزرا۔ آئین میں اس بارے میں بالکل کوئی ایسا ابہام نہیں ہے۔ آئین میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی جج جو اپنی کیپیسٹی کھو جائے فیصلہ کرنے کی، یا کوئی اس کی کوئی مینٹل کنڈیشن ہو جائے یا کوئی اور پرابلم ہو جائے، تو وہ پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کو اس منصب سے ہٹا سکتی ہے۔ اور دوسرا لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ مس کانڈکٹ کا مرتکب پایا جائے تو پھر بھی اس کو اس کے منصب سے ہٹایا جا سکتا ہے، اور اس کے جتنے بھی پرکس وغیرہ ہیں سارے وہ ختم کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، اور وہاں یہ تفریق نہیں کی گئی کہ اگر جج صاحب ریٹائر ہو جائیں یا سرونگ رہیں، پروسیڈنگز تو کسی وقت بھی ان کے خلاف ہو سکتی ہیں۔ اس طرح کی کوئی ممانعت آئین میں نہیں ہے، کیونکہ آئین میں جس چیز کو پنشیبل قرار دیا گیا ہے، یا جس چیز کی وجہ سے ان کے پرکس اور سیلریز وغیرہ، پینشنز وغیرہ ختم ہو سکتی ہیں، وہ مس کانڈکٹ ہے جو انہوں نے اس وقت کیا تھا جب وہ جج تھے۔
تو اس میں صرف ایک ہی ٹیسٹ ہے, وہ یہ دیکھنا یہ ہے کہ جب وہ جج تھے تو کیا ان کے خلاف پروسیڈنگز ہو سکتی تھیں, تو اگر ہو سکتی تھی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ریٹائر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. ایک دوسرا طریقہ ہم نے دیکھا لیٹلی, کچھ فیصلے ماضی میں بھی ہوئے کہ وہ ججز جو ہیں وہ بڑے آرام سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم استعفیٰ دیتے ہیں. یہ بھی ایک راستہ بن گیا ہے کہ آپ نے بہت ساری وائلیشنس کی, اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی, اور آپ نے بہت ایسٹس بھی بنائے, سب کچھ کیا, لیکن آپ نے استعفیٰ دیا تو پھر آپ کو وہ جو ہیفٹی پینشنز ہیں جو ججز کو ملتی ہیں وہ بھی آپ کو ملیں گی, وہ آپ کے بعد آپ کی وڈو کو, پھر ان کی بیٹی کو, پھر اس طرح سے, تو وہ تو تقریباً پوری فیملی جو ہے وہ سیکیور ہوگی فار ایور. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ پبلک ایکسچیکر پہ بہت بوجھ ہے, تو اگر کسی نے کسی وقت بھی کوئی مس کانڈکٹ کا مرتکب ہوتا ہے تو پھر چونکہ خود احتسابی عدلیہ ہی نہیں احتساب کرنا ہے, تو ان کو پھر چاہیے کہ ان کا احتساب جو ہے وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق کرے, اور اس چیز کو اتنا لائٹلی نہ لیا جائے کہ بہت سارے جج صاحبان وہاں بیٹھ کے تو بڑے آرام سے ملک میں کھلواڑ بھی کریں, وہ اداروں میں انفلٹریٹ بھی کریں, اور مختلف اداروں کو کنٹرول کریں, ریگولیٹ کریں. تو یہ چیز جو ہے یہ بالکل قانون اور آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اور پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ لیٹلی ہم نے دیکھا کہ ایک اور جج صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, محسن کیانی صاحب, تو ان کے بارے میں بڑے سنگین الزامات جو ہیں ابھی منظر عام پہ آئے ہیں, جس میں کہ ایک لمبی لسٹ ہے ان کی فیملی کے ٹریولز کی, جہاں پہ کہ بڑے تھوڑے عرصے میں صرف ان کے ٹریولز کی جو اخراجات ہیں وہ تقریباً 6 کروڑ کے قریب بنتے ہیں. 6 کروڑ کے قریب ان کے صرف ٹریول اخراجات ہیں, اور ان کے جو ایسٹس میں اضافہ ہوا ہے وہ اتنا مہمت ہے, اتنا زیادہ ہے کہ اس چیز پہ بھی ایک خاموشی سی نظر آ رہی ہے. جی 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 بیٹھ جائیں. جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بہت بڑے یعنی الزامات ہیں, کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہیں کہ, تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے الزامات یہ سچ ہیں یا یہ صحیح ہے یا غلط ہے, اس پہ میں اس وقت نہیں جا رہا. لیکن جب اس طرح کے الزامات آ جائیں تو میں یہ توقع کرتا ہوں سپریم کورٹ, سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے کہ وہ جلد از جلد ان معاملات کو منطقی انجام تک پہنچائیں. اگر ایک جج نے کچھ نہیں کیا, اس کا کوئی قصور نہیں ہے, اس کے خلاف ایک جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں, تو وہ اس طرح کی جو کمپلینٹس فائل ہوتی ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں, اس کو ختم کر دینا چاہیے, ریزنز دے کے داخل دفتر کر دیں. لیکن اگر کچھ کیا ہوا ہے تو اس میں پیش رفت کریں. لیکن یہ کہ اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں اور اس میں ون وے اور دی ادر آپ فیصلہ ہی نہ کریں, اس کو التوا میں ڈال دیں, تو یہ اختیار تو کسی کو بھی نہیں ہے, سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھی نہیں ہے. اور ابھی لیٹلی آپ نے دیکھا کہ کچھ ویڈیو لیکس آئیں, اور ان میں کچھ ویڈیو لیکس جو تھیں, آڈیو لیکس آئیں, اور وہ آڈیو لیکس جو تھیں وہ بھی کچھ جج صاحبان کے بارے میں تھیں, جس سے کہ یہ تاثر ملتا تھا, کچھ اس طرح کا ایویڈنس آیا ان کے قریبی رشتہ داروں میں کا اور ان کے لوگوں کا جن کو کہ وہ جانتے تھے, جس سے کہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے جوڈیشل سسٹم میں مینیپولیشن کی, اپنی مرضی کے بینچز جو ہیں وہ بنائے. تو یہ ساری چیزیں, اور پھر حکومت نے بڑی ایک جائز چیز کی, انہوں نے ایک کمیشن قائم کیا, اور کمیشن جو تھا وہ انہی ججز کے جن کے بارے میں یہ آڈیو لیکس تھیں, انہی کے بردر ججز کا کمیشن بنایا گیا, جس میں ایک سینئر موسٹ جج سپریم کورٹ کے ان کو شامل کیا گیا, 2 چیف جسٹسز جو ہیں وہ ہائی کورٹس کے ان کو شامل کیا گیا. لیکن اپنی مرضی کے بینچز بنا کے تو وہ کمیشن جو ہے اس کو بھی خیر سے غیر فعال کر دیا گیا. تو اگر اسی طرح سے آئندہ ہم نے اپنا نظام چلانا ہے تو کیا ہم ملک کو انارکی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ احتساب سے تو کوئی مبرہ نہیں ہے, کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے,
کرپشن اگر کوئی کرتا ہے تو کرمنالٹی سے کسی کو استثنا حاصل نہیں ہے. میں پھر رپیٹ کروں گا کہ بیوروکریٹس کو اس طرح کا کوئی استثنا نہیں ہے. بڑے سے بڑا عہدے دار جو ہے اس کو بھی استثنا نہیں ہے, ماں سوائے صدر کے اور گورنرز کے. وہ بھی تب تک جب تک کہ وہ اپنے عہدے پہ ہیں. جس وقت وہ اپنے عہدے پہ نہیں رہیں گے وہ بھی ٹرائی ہو سکتے ہیں. اور اب رہا بات افواج پاکستان کی, تو افواج پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے بہت سے رفقائے کار کو آرمی ایکٹ کے نیچے بھی ٹرائی کیا, اور ان کے معاملات جو ہے جو وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو نیاب نے بہت سے کیسز ان کے خلاف کیے اور ان کو بھی پایا تکمیل تک پہنچایا. تو کسی کو استثنا نہیں ہے. کیا جج صاحبان کو کوئی استثنا ہے؟ تو قطعاً نہیں ہے, آئین میں بھی نہیں ہے اور ان کو کسی قانون میں بھی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جب تک کہ ہم اپنی تمام اداروں کو ہم احتساب کے دائرے میں یکسانیت کے ساتھ لے کے نہیں آئیں گے, تب تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہم قانون کی حکمرانی کو قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے. تو اسی ضمن میں آج کی یہ پریس کانفرنس جو تھی میں نے رکھی تھی تاکہ ایک تو ہم قوم سے شیئر کر سکیں کہ ہمارا یہ ریزولو ہے کہ جتنے دن بھی ہماری یہ حکومت ہے, جب تک کہ اسمبلی مدت پوری نہیں کرتی انشاءاللہ, تب تک ہم کوشاں رہیں گے کہ آئین کا اور قانون کا اطلاق ہو, سب پہ ہو, یکسانیت سے ہو. اور اگر کوئی ادارہ اس چیز میں ساتھ نہیں دے رہا آئین کا یا حکومت کا, تو ہم قوم کو اس کے بارے میں بھی بتائیں. سارے ادارے کو تو میں نہیں کہوں گا, لیکن چند لوگ جو ہیں ایک خاص ادارے میں وہ لگ رہا ہے جیسے وہ ہی سارا کنٹرول کر رہے ہیں. تو اسی لیے 2 قوانین بنائے گئے بڑے اچھے. ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنایا گیا 2023 کا, 2023 کا, اور وہ اسی لیے بنایا گیا تاکہ سپریم کورٹ کو امپاور کیا جائے اور وہاں پہ جو بینچز ہیں کسی فرد واحد کی مرضی سے نہ بنے, بلکہ سارے ججز جو ہیں وہ مل کے اپنا فیصلہ کریں, میجورٹی سے فیصلہ کریں. کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے چیف جسٹسز نے اپنی مرضی کے بینچز بنا کے تو بہت زیادہ انہوں نے کورٹس کو انوالو کر دیا اس چیز میں جس کا نام بھی میں نہیں لینا چاہتا, لیکن مجبوری لینا پڑ رہا ہے, جس کو کہ ہم کہتے ہیں جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس یا پولیٹیکل انجینئرنگ. تو ہمیں بالکل اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہمارے جج صاحبان جو ہیں وہ اس طرح کے سیاسی معاملات میں نہ الجھیں, بلکہ وہ اپنے جو اتنا بڑا بیک لاگ ہے اس کو سارٹ آؤٹ کریں اور لوگوں کو انصاف مہیا ہو. اور اسی لیے یہ اچھے قانون بنائے گئے. پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کوئی بھی شک آپ سب نے پڑھی ہوگی, اس پہ بھی آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. کسی ایک شک میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آئین کی کسی شک سے متصادم ہو. اور یہ جو ریویو کا جو قانون آیا ہے جس پہ کہ بہت ہیئر سپلٹنگ ہو رہی ہے, اس پہ بھی میرے بہت تحفظات ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ آرٹیکل 184(3) میں جب سپریم کورٹ فیصلے کر دیتی ہے تو بہت سے لوگ جو پارٹی نہیں ہوتے اس میں یا جن کے خلاف فیصلے ہو جاتے ہیں ان کو کوئی رائٹ آف اپیل ہی نہیں ہے. تو یہ 184(3) کی حد تک یہاں پہ لفظ ریویو کا بھی لگایا گیا, اپیل کا بھی لگایا گیا. اس میں ایک ہیئر سپلٹنگ شروع ہوئی اور وہاں پہ امپریشن یہ دیا گیا جیسے کہ خدا نہ خواستہ یہ قانون جو پارلیمان نے بنایا یہ تصادم کا شکار ہو گیا آئین کے ساتھ. تو ساری دنیا کی عدالتیں جب بھی کوئی قانون پارلیمان بناتی ہے تو وہ اس چیز کو ملوز خاطر رکھتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ریکنسائل کریں آئین کے ساتھ. پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی انکنسسٹنسی نہیں ہے, اس میں کوئی تضاد نہیں ہے, کوشش کی جاتی ہے. لیکن یہاں جب کیس شروع ہوتے ہیں تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جی اس میں تو بہت تضاد ہو گیا کہ وہاں لفظ اپیل ہے, وہاں لفظ ریویو لکھا ہے, یہاں آپ اس کو اپیل میں کنورٹ کر رہے ہیں. تو اپیل کی رائٹ جو ہے وہ تو آپ ایک دہشت گرد کو بھی دیتے ہیں, اپیل کی رائٹ تو آپ ایک مرڈرر کو بھی دیتے ہیں, آپ ایک ریپسٹ کو بھی دیتے ہیں. اور پھر اپیل کے بعد
اس کو ٹرائل کی بھی رائٹ ہوتی ہے, وہ کراس ایگزامن بھی کر سکتا ہے. یہاں پہ تمام رائٹس کوئی نہیں ہیں, اور ہزاروں لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا اسی جورسڈکشن کی ایکسرسائز کرتے. پاکستان میں وزراء اعظم کو گھر بھیج دیا گیا اور وہ ریمیڈی لیس رہ گئے اور ان کو بھی کوئی اپیل نہیں تھی. تو اس زمرے میں یہ بات ہوئی اپیل کی, اور سپریم کورٹ کی جورسڈکشن جو ہے اس میں کسی نے کوئی کمی نہیں کی اس میں, بلکہ یہ اپیل جو ہے یہ انٹرا کورٹ اپیل کی طرح, جس طرح ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل ہوتی ہے, حالانکہ آئین میں پرووائڈڈ نہیں ہے انٹرا کورٹ اپیل, تو ہائی کورٹ میں آپ انٹرا کورٹ اپیل کر سکتے ہیں. وہ اس میں کبھی نہیں کہا گیا کہ وہ آئین سے متصادم ہے. یہاں پہ ایک کوشش اس طرح کی ہو رہی ہے جیسے کہ, اور یہاں پہ ریویو بھی لائے کرے گا. ایک دفعہ اپیل اگر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ریویو تو اویلیبل ہے, اس کو تو کوئی چیلنج نہیں کر رہا. تو خدا را آپ ان کو طے کریں, اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ پاکستان کی جو عدالتیں ہیں یہ بھی دنیا کی بہترین عدالتوں میں سے ایک ہیں, تو اس میں ملک کا نام جو ہے وہ بلند ہوگا. تو ان جذبات کے ساتھ میں اپنی جو انیشل آپ کے ساتھ جو گزارشات کرنی تھی میں نے کی ہیں. اب انہی معاملات کے بارے میں آپ کے جو بھی کویسچنز ہوں گے, میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ون بائی ون آپ ترتیب سے کریں, کیونکہ میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ اگر کوئی بھی مجھے ایسے کرے تو میں کسی کو نہ کر نہیں سکتا ہوں, میں نے کبھی زندگی میں نہیں کیا. تو میں کمزور کا لفظ تو میں نے نہیں کہا, لیکن کم از کم غیر فعال نظر آ رہی ہے کہ وہ ان کو اس وقت ایک کنفیوژن سا مچا ہے, جیسے کہ بہت سارے لوگوں نے ریفرنسز فائل کیے ہوئے ہیں, تو وہ جس ترتیب سے آئے ہیں اسی ترتیب سے اگر وہ ٹیک اپ کرنا شروع کر دیں, اور اگر کسی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اپنے جج کے خلاف معاملہ ہے تو وہ پھر وہ اس میں نہ بیٹھے, وہ نیکسٹ سینئر جج بیٹھ جائے, تو یہ سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے یہ. اچھا ایسے کرتے ہیں, ایک ادھر سے لے لیا تو اب ایک ادھر سے لے لیں گے, ٹھیک ہے جی. بالکل. انسیڈنٹلی میں آپ کو بتا دوں, آج مجھے آپ نے سوال ایسا کر لیا ہے کہ ایک سیکنڈ, میں نے مجھے زندگی میں جب بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی عہدہ دیا تو میں روز سوچتا تھا کہ یہ میرا آخری دن ہے, تو اس لیے وہ میرے ذہن میں وہ چیز کبھی آئی نہیں ہے. جی جی.